19 پارہ سورۃ النمل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ طاسین، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ تل کا یہ آیات ہے، القرآن قرآن کی، و کتاب اور کتاب ہے، مبین واضح، ہدن سراسر ہدایت ہے، و بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، الذین وہ یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں الزکاۃ زکات، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کے ساتھ آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، ان بے شک الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ آخرت کے ساتھ، زینا ہم نے مزین کر دیا لہم ان کے لیے اعمالہم کے اعمال کو، فہم وہ یعمہون بہکے پھرتے ہیں، اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے سوء برا العذاب عذاب ہے، وہم اور وہ فی میں الآخرت آخرت ہم وہی الاخسرون خسارے والے ہوں گے۔ طاسین، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتا ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور بڑی واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہیں اور بشارت ہیں ایمان والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، بس وہ سرگرداں ہیں، بہکے پھرتے ہیں، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ نمل سورہ، یہ نام اس کا اس وجہ سے پڑا کہ اس میں چیونٹی کا ذکر ہے، چیونٹی کا اس میں ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام یہ پڑ گیا۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، حروف مقطعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، مثلا طا سین، حالانکہ ملا کر لکھے گئے ہیں، ویسے تس پڑھنا چاہیے تھا لیکن نہیں پڑھا جاتا، طا سین کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اسی سے مقطعات۔ راجح قول کے مطابق ان کی مراد صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کی مراد کو نہیں جانتا، یہی اس میں راجح بات ہے۔ اور عام طور پر قرآن کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی حقانیت کا، قرآن کی شان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی، یعنی یہ قرآن یہ آیات ہیں اس کی، وکتاب مبین اور بڑی واضح کتاب ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کی۔ ہدایت تو قرآن ساری دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مومنوں کے لیے ہدایت کو خاص کیوں کیا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن دو طرح کی ہدایت دکھائی
ایک ہے کسی کو رستہ دکھانا، رستہ قرآن ہر ایک کو دکھاتا ہے، وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو، رستہ دکھانے میں قرآن سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی کافر قرآن سے رستہ دیکھنا چاہے، مسلمان دیکھنا چاہے، یہ برابر ہے۔ لیکن پھر ایسی رہنمائی، ایسی ہدایت کہ جس سے انسان چل بھی پڑے، یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ توفیق اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا، اور کوشش وہ کرتا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو ایمان کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس بندے میں ایمان نہیں، جو بندہ کوشش نہیں کرتا، اس بندے کو یہ ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس اعتبار سے یہ ہدایت کی جو قسم ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی، یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ وہ بشرا، اور خوشخبری ہے اس میں۔ سچی بات ہے کہ قرآن، اس کو جو بندہ یاد کر لیتا ہے، یا جو بندہ پڑھتا ہے، یا جس کا قرآن کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ احساس جس کو ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، اگر اس کو قرآن بھول چکا ہے نا، اس کو زندگی میں سکون نہیں ہوگا، وہ بے چین رہے گا۔ اور جب اس کو قرآن یاد ہو جائے گا، اس کو خود نہیں سمجھ آئے کہ اس کو ایک عجیب قسم کی خوشی سی ملے گی، فرحت سی ملے گی۔ اور یہ تو بات سچ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ لیکن میں اپنی زندگی میں بھی اپنے اوپر میں نے اس کا بہت دفعہ محسوس کیا اپنے آپ کو، کہ جب قرآن سے کچھ دن تعلق ٹوٹتا ہے اور قرآن کا جو سپارے یاد ہوتے ہیں وہ جب کچے ہوتے ہیں، بھولتے ہیں، تو سکون نہیں ہوتا۔ ایسے دل پریشان پریشان، وجہ بھی کوئی نہیں، بظاہر سبب بھی کوئی نہیں ہے، بندہ پریشان سا ہے، اور اتنی طبیعت کے اندر کھلا پن بھی نہیں ہوتا، طبیعت بھی تنگ تنگ، جسم بھی تنگ تنگ، اور مزاج کے اندر بھی وہ فراخی نہیں ہوتی۔ لیکن جب بندہ قرآن یاد کرتا ہے، اور جس کو قرآن یاد ہوتا ہے، یا جس کا قرآن کے ساتھ بہت تعلق ہے، قرآن کو بہت پڑھتا ہے، اس بندے سے خوشبو آتی ہے۔ یہ اس کو محسوس نہیں ہوتا، ایمان والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ جو قرآن بہت پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بہت کرتا ہے اور لذت کے ساتھ کرتا ہے، اس بندے سے خوشبو آتی ہے۔ لیکن اس کو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو بھول چکے ہیں، یا قرآن کے ساتھ کا تعلق بڑا ہی کمزور ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بندے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، کہ وہ ہیں بیچارے کہ جو بیمار بھی ہیں اور ان کو اپنی بیماری کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم بیمار ہیں اور ہماری بیماری ہمیں اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو تین کام کرے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ قائم کرنے کے اندر نماز کو ہمیشہ پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، سنت طریقے سے پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، یہ سب چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے مالوں سے وہ یہ دیتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا، نماز حقوق اللہ میں سے بڑا رکن ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے بڑا رکن ہے۔ ایک اللہ کا حق ذکر کر دیا اور ایک بندوں کا حق ذکر کر دیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور باقی ساری باتیں اس کے اندر سب ہوتی کہ آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ صرف دو بڑی چیزوں کا ذکر کیا، نماز اور زکوٰۃ، باقی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک ایسی چیز کا ذکر کر دیا جس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ یہ بڑا جامع کلمہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ جس بندے کا آخرت پر یقین بن جائے، صحیح ایمان جس بندے کا آخرت پر بن جائے، وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔
गुनाह के लिए वो बंदा तैयार नहीं होगा जिसके ज़हन में आखिरत छा जाए। जिस बंदे के दिलो दिमाग पे आखिरत बसेरा कर ले, ये बंदा जल्दी गुनाह के लिए तैयार नहीं होगा। इसको कोई औरत भी बुराई की दावत दे तो ये तैयार नहीं होगा। इसको खरबों रुपए भी मिले चोरी के तो ये वसूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल-गरज गुनाहों का बहुत बड़ा जो सबब है वो आखिरत को भूल जाना है। तो फरमाया कि नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं और आखिरत पर उनका यकीन है, यानी हर गुनाह से बचते हैं इस वजह से कि एक दिन अल्लाह को जवाब देना है, और हर नेकी करने की रग़बत रखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हमें बदला मिलेगा। वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ये है मोमिन, ये है ईमान वाला। इन्नल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, और अब मजीद उसकी वजाहत कर दी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। ये लोग कौन है? ज़य्यना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून, ये वो लोग हैं कि जिनके आमाल हमने उनके लिए खूबसूरत बना दिए। जो बंदा आखिरत पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह ताला उसको जो सजाएं देते हैं उन सजाओं में से एक सजा ये है कि उसके बुरे आमाल उसको अच्छे लगने लगते हैं। यानी कि इंसान को जब अपनी बुराई और अपना जुर्म अच्छा लगने लगे और वो इसका दिफा करने लगे और वो इसको अपना हक और आज़ादी और अपना जो है वो अपने हक में समझे, तो इसका मतलब साफ है कि इस बंदे पर अल्लाह ताला ने अपनी सजा मुकर्रर कर दी। देखें आप खुद, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हम उनको सजा ये देते हैं कि हम उनके लिए उनके अमाल मुज़य्यन कर देते हैं। कभी कभार ऐसे होता है बंदा एक गलत चीज को अपना हक समझता है, उसका दिफा करता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो ऐसे बंदे के बारे में दर हकीकत आखिरत पर उसका ईमान कमजोर है। अल्लाह ताला इंसान को गुनाहों की वजह से जो सजाएं देते हैं उन सजाओं में से एक सजा जिसका यहाँ पर जिक्र है, बुरे अमाल अच्छे लगने लगते हैं, बुराई में दिल लगता है और नेकी में दिल नहीं लगता। हम देखते हैं, हम कुरान खोल के बैठ जाए हमारा दिल नहीं लगता, हम नमाज के लिए खड़े हो जाए हमारा दिल नहीं लगता, हम मस्जिद में बैठे हमारा दिल नहीं लगता, अल्लाह ताला का जिक्र करना हो, बातें करनी हो, हमारा दिल नहीं लगता। लेकिन अगर हम मोबाइल पकड़े तो सच्ची बात है कि सारे दिन के थके घर पे भी आते हैं, मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, बीवी बच्चे भी बेचारे मुंह देखते रहते हैं, लेकिन हमें थकावट नहीं होती उसमें। दोस्तों की मजलिस में बड़ा मजा आता है बातें करने का, टीवी पर बैठे हो और मामला तो बड़ा मजा आता है। सच्ची बात यह है कि ये बातें हम इस पर गौर करें, इस पर हम गौर करें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ कौल मंसूब है, वो फरमाया करते थे कि जिस बंदे को अल्लाह ताला की पहचान हो जाए वो बंदा लोगों से वहशत महसूस करता है, लोगों से भागता है, उनसे खौफ खाता है। क्यों? वो समझता है कि मेरा वक्त जाया होगा, इनके साथ बैठने से मेरे ऊपर जंग चढ़ेगा, इसलिए वो अल्लाह ताला के साथ तन्हाई में बैठना पसंद करता है, अल्लाह से बातें करने को पसंद करता है। तो फरमाया कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने इनके लिए इनके अमाल मुज़य्यन कर दिए, बस वो अंधे हैं दिलों के, उनको पता ही नहीं चल रहा, उनको बड़े अच्छे लगते हैं अपने अमल। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, ये लोग हैं कि जिनके लिए बुरा अज़ाब है। ये अज़ाब कहाँ का है? ये दुनिया का अज़ाब है। भाई दुनिया का अज़ाब क्या है? हम तो देखते हैं कि काफिर वो खुशहाली मुसलमान से भी ज्यादा करता है, मुसलमान से भी ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारता है दुनियावी एतबार से। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो बंदा जो दीन से दूर है उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, बहुत उम्दा किस्म की गाड़ियां हैं, बड़ा पैसा है, बेहतरीन खुराक है उसकी, बेहतरीन पोशाक और कपड़े हैं उसके, लेकिन इन लोगों के अंदर सुकून नहीं रखा हुआ अल्लाह ताला। मुझे याद पड़ता, मुझे एक दफा लाहौर के एक बड़े ऊंचे इलाके में कोई लोग थे,
بس تعلق والے تھے، ان کے گھر میں بہت بڑا بنگلہ تھا، مجھے جانا ہوا، وہ مجھے لے گئے واعظ و نصیحت کے لیے۔ میں نے جو کیفیت محسوس کی کہ ان کے گھروں میں سکون نہیں تھا۔ اتنی بڑی کمپنی ان کی، اتنا بڑا ان کا گھر، اور باپ بیٹا ماں بہن بھائی آپس میں کسی کی نہیں بنتی، ایک دوسرے سے بیزار، تنگ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ لوگ کبھی کسی پارک میں جاتے ہیں، کبھی کسی سیرگاہ پہ جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، ان لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ یہ اپنی پریشانی اور ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے، اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، یا اس کو کم کرنے کے لیے، یا اس کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے یہ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی وہ مصروفیت ختم ہوتی ہے، ان کی وہی پریشانی ان کے دلوں پہ پھر چھا جاتی ہے، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ پریشانی کس وجہ سے۔ نہ انہوں نے کسی کا دینا ہے، نہ ان کو کھانے کی کمی، نہ ان کو پینے کی کمی، نہ ان کو گھر کا غم، نہ ان کو بجلی اور گیسوں کے بلوں کا مسئلہ، اس کے باوجود ان لوگوں کو کیا مسئلہ؟ حقیقت یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ کے دین سے منہ موڑنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ دلوں کا سکون، زندگی کا سکون، دلوں کا اطمینان، گھروں کے اندر پیار محبت سکون الفت، یہ اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب بندہ صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن گھروں میں پھر بھی سکون نہیں ہوتا۔ بھائیو اس کے پیچھے بھی اصل وجہ یہ ہے کہ نماز کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو پورا ہی نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو بھی ہم نے پورا اسلام کے آگے تسلیم نہیں کیا۔ ابھی ہم اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جہاں پر نہیں ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں چلو اللہ کا حکم مان لیتے ہیں۔ جہاں پر ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں ہم پورے چلاتے ہیں، پورا ہاتھ ہم اپنا استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پر بس نہیں چلتا وہاں پر ہم کہتے ہیں چلو یار اللہ کا حکم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے عذاب ہے، اور سچی بات یہ ہے ان کی زندگیوں میں بے چینیاں، ان کی زندگیوں میں خوف، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور ایک مومن آدمی، ایک درویش آدمی جس کے پاس کھانے کے لیے اگر کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو مسجد میں بیٹھ کے جو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں جو سکون اس کو ملتا ہے، جو لذت اس کو ملتی ہے نا، اللہ کی قسم یہ اس کو دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتی۔ بندہ غمگین ہو، پریشان ہو، وہ آئے قرآن پر بیٹھے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان کی پریشانیاں فوری طور پہ ختم ہوتی ہیں۔ یہ کافر لوگ، ان کو اپنی زندگیوں کا پتہ ہی نہیں ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم دنیا میں کیا لینے آئے، کیا مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ کیا گدھوں کی طرح ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں کھیلتے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے؟ ان کو پھر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، وہ خودکشی کر کے دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا سے فائدہ اور دنیا کی لذت صرف اس بندے نے اٹھائی ہے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے۔ یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ بازار میں جاتا ہے، باہر جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بھائیو یہ بڑی گہری بات ہے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب قرار دیا ہے، کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا ہوا ہے، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، اور آخرت میں یہ سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر خسارہ کیا؟ آخرت کے اندر پھر عذاب، سزا، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی جو مومن ہیں ان کی ایمان، حقیقی ایمان عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور اس کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی حالت میں بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرے، ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توسین، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی، وہ کتاب مبین، اور واضح کتاب ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لهم اعمالهم، ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو، فہم یعمہون، بس وہ بہکے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا